अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानब से जी एक ऐसा दावा किया गया है जिसके बाद अब परेशानियां बढ़ चुकी हैं। ईरान के मिसाइल और नए ईरानी मिसाइल और कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं और कहां पर हैं, इस हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है। और ना सिर्फ अमरीका, ना सिर्फ अरब ममालिक, बल्कि अब कुछ और बड़े मुल्क भी इस जंग में उतर चुके हैं। बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। ईरान ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है, बल्कि परेशान ज्यादा किया है, क्योंकि अब ये जंग फैलती जा रही है। दूसरी जानब जो नई रिपोर्ट हो रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, क्योंकि अब ये बड़ी जंग है ईरान वाली, तो अफगानिस्तान का जिक्र नहीं होता। तो इस हवाले से उस हवाले से क्या खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के सामने थोड़े से घुटने टेके हैं तालिबान रजीम ने, लेकिन पाकिस्तान का उनसे मुतालबा क्या है, क्या मांगा गया है, वो भी एक बड़ी खबर है। खान के हवाले से भी बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आजरबाईजान, पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि कुछ ड्रोन्स गए हैं और उन्होंने वहां के एयरपोर्ट को हिट किया है। आजरबाईजान काफी गुस्से में आया है कि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो वो हमारे साथ कर क्या रहा है। ईरान की जानिब से कहा गया, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो अमरीकियों को निशाना बना रहे हैं, हमने आपको तो छेड़ा ही नहीं है। और सारी दुनिया जानती है कि आजरबाईजान के कैसे ताल्लुकात हैं नाजायज रियासत के साथ, अमरीकियों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और ये किसके साथ खड़े होते हैं। ये पीस ऑफ बोर्ड में भी सबसे आगे आगे थे। अब खबर सुनिए। Azerbaijan has closed part of its airspace in the south after it said 4 Iranian drones flew across the border. उनके बॉर्डर पर वो कहते हैं कि 4 के करीब ड्रोन उन्होंने देखे हैं, पहले हिट भी किया ड्रोन ने। अब मजीद उन्होंने देखा कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो ड्रोन उड़ रहे थे, तो उनको अपनी एयर स्पेस बंद करना पड़ गई। यानी बात करने का मकसद यह कि सेंट्रल एशिया भी अब इस जंग के नरगे के अंदर आ रहा है। पहले था मिडिल ईस्ट, अजरबाईजान और बाकी ममालिक बचे हुए थे, लेकिन अमेरिका की सहूलतकारी तो कर रहे थे। तो अब ईरान ने कहा कि जरा आप भी आए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सहूलतकार जो है वो बच जाए, हम किसी सहूलतकार को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। उनका मौकफ यही है कि भाई हम किसी नेशन को निशाना नहीं बना रहे, हम तो अमेरिकन को निशाना बना रहे हैं। अगर आप उनकी सहूलतकारी करेंगे, उनको अड्डे देंगे, उनको जगह देंगे, तो फिर अच्छा। इस हवाले से क्योंकि पाकिस्तान और अजरबाईजान का बड़ा अच्छा ताल्लुक है, डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान के साथ वो खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं। अब पहले तो था पाकिस्तान पे प्रेशर सऊदी अरब का, मिडिल ईस्ट का, अब अजरबाईजान का प्रेशर भी आएगा कि आप ईरान को समझाएं या आप हमारे साथ खड़े हों। तो पाकिस्तान भी जबरदस्ती, अगरचे पाकिस्तान बच रहा है, कोशिश कर रहा है और कोशिश करेगा भी, लेकिन पाकिस्तान पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि इत्तेहादी ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि भाई आप हमें रेस्क्यू करें, हमें बचाएं, हमारे साथ एग्रीमेंट्स है, या आप हमारे साथ खड़े हों। अब हम क्या करें, ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, जाना चाहें भी तो पाकिस्तानी लोग तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब खबर आपके सामने रखूं, जो असल खबर है, बड़ी खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। और अरब न्यूज ने, अल अरेबिया टीवी ने भी इस खबर को लगाया है। यानी दो सोर्सेज हैं, अल अरेबिया टीवी प्लस वॉल स्ट्रीट जर्नल। ईरानी मिसाइलों का जखीरा अब भी जेर जमीन अड्डों में मौजूद है, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यानी लोगों को क्या लग रहा था, हो सकता है 24 घंटों बाद, देखिए जब आपके टारगेट्स बढ़ जाए। ईरान के क्या टारगेट्स हैं, वो तेल हबीब पर अटैक कर रहे हैं, वो अमेरिका का जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको निशाना बना रहा है, वो अबनाए हुर्मज के अंदर शिप्स को निशाना बना रहा है, वो दुबई, अबू धाबी, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, अजरबाईजान, उसके टारगेट बेशुमार हैं। अब इनको लग रहा था क्योंकि टारगेट उनके ज्यादा है तो असला कम होगा, असला तो खत्म हो जाएगा। जब ये जल्दी असला खत्म हो जाएगा तो फिर घेर घूर लेंगे। अब उनके अपने मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई उनके पास जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन हैं, वो तो इतना जखीरा है, इतना जखीरा है, ना खत्म होने वाला, और वो जेर जमीन है।
اگرچہ کہا گیا ہے، اس خبر کے اندر کہا گیا کہ امریکن ڈرونز مسلسل ان کی نگرانی کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانچنگ پیڈز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خبر کے اندر لکھا گیا ایران اتنا تیز ہے کہ ایران فوری طور پہ جو لانچنگ پیڈ ان کا تباہ ہوتا ہے اس کو ریپلیس کر لیتا ہے، اور کیونکہ زیر زمین ہے، پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، کم کے اندر ہے، تہران کے اندر ہے، کسی اور شہر کے اندر ہے، تو ان کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ہے اصل پریشانی کہ میزائل ہی میزائل ہے، اور ایران خود کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ابھی یہ جو میزائل چل رہے ہیں نا یہ تو ہمارے پرانے ہیں، ابھی تو اس سے ایڈوانس، اس سے ایڈوانس، اس سے ایڈوانس آتے جائیں گے آتے جائیں گے آتے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے اصل پریشانی۔ پھر اٹالین ڈیفنس منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو امریکہ اور امریکہ کے بغل بچے کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس طرح ایران پر حملے کرنا، رجیم چینج کرنا، یہ انٹرنیشنل لا کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اسپین کے بعد اٹلی بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ نیریٹو بنا رہے تھے نا کہ دیکھو وہ دہشت گرد ہے، وہ ایٹم بم بنا لیں گے، ان کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو یورپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نہیں بھائی، آپ گنڈے ہیں، آپ بدماش ہیں، آپ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، پہلے آپ نے وینزویلا کے اندر یہی کچھ کیا، اب آپ یہاں پر یہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی ایران کی کامیابی ہے۔ اچھا جی، آج حزب اللہ کے جو چیف ہیں نائم قاسم، انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، ان کا یہ پہلا خطاب تھا ٹیلی ویژن پر جو انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ دو خبریں افغانستان سے جڑی بھی آپ کے سامنے رکھ لوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے جو ایک ڈاکومنٹری آئی قاضی فائز عیسیٰ پر، اس حوالے سے مختصر بات کروں گا۔ افغانستان دنیا کا سب سے بڑا پروکسی ملک بن گیا ہے، 22 دہشت گرد تنظیموں کے اڈے افغانستان میں ہیں۔ سیکورٹی ذرائع، افغانستان کے فیصلے باہر سے آتے ہیں، ایران کی کشیدگی میں پاکستان کے ریگولر فوج پر حملے کا فیصلہ۔ اچھا، یہ انہوں نے کہا ایران کے اندر پاکستان پر کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرے، لیکن ان کا سب سے بڑا اس وقت جو پروکسی جس کے اندر دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے، گروپ ہے، وہ ہے ایران، وہ ہے افغانستان۔ اور دو ٹوک مطالبہ کیا ہے پاکستان کا طالبان سے۔ نمبر 1، افغانستان پاکستان میں دہشت گردی بند کروا کر دہشت گرد لیڈرشپ پاکستان کے حوالے کرے۔ صرف یہ نہیں کہ دہشت گردی بند کروائے، اپنی زمین نہ استعمال ہو دے، بلکہ جو بھگوڑے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ بی ایل اے سے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی سے ہیں، وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ افغانستان میں رجیم چینج نہیں چاہتے، نہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، امن اور اپنی دفاع کے جو ہے وہ دفاع کے لیے کاروائیاں کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں اور بارودی اڈوں کی موجودگی پر بگرام ایئر بیس پر سٹرائک کیے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے، تسلیم کیا گیا۔ افغانستان میں جہاں جہاں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہوں گے وہاں وہاں جا کر نشانہ بنائیں گے۔ سہیل افریدی صاحب بھی جو ہے وہ آج جو قونصل خانہ ہے پشاور کے اندر ایران کا، وہاں پہ گئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت پر تعزیت بھی کی ہے، فاتحہ خوانی بھی کی گئی ہے۔ خان سے جڑی ہوئی ایک خبر سن لیں، کیونکہ وہ خان جو ہے وہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ خان کو ہسپتال منتقل کیا جائے۔ تو خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ عمران خان توشہ خانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا کاٹ چکے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس اپیلوں کو پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کرے۔ تو یہ جواب جناب طلب کر لیا گیا ہے کہ جواب بتایا جائے خان کتنی سزا جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں یا کتنے عرصے سے جیل میں ہے۔ اچھا، ایک اور خبر ہے، کل ایک ڈاکومنٹری آئی، پاکستان کا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے رفتار، بڑا اچھا کام کرتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ اس میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ جب پی ٹی آئی کے خلاف بلے کا نشان واپس لینے والا فیصلہ دے چکے تھے، تو 4 دن کے بعد جب تنقید ہوئی، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ان سے، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر آپ ریویو پٹیشن دائر کریں، کچھ بھی کر لیں، تو میں وہ بلے والا فیصلہ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کا، یعنی قاضی صاحب اپنے فیصلے پر شرمندہ تھے، واپس لینا چاہتے تھے۔
پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس کر دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمیں تو بیلٹ پیپر اور سب کچھ چھاپ دیا ہے، اگر اب کوئی اور فیصلہ آیا تو پھر الیکشن ڈیلے ہو سکتے، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب مجبور ہو گئے تھے۔ تو آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس پر رد عمل دیا ہے، وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ڈاکومنٹری میں نے دیکھی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوا کہ وہ ہمیں بلے کا نشان واپس کرے، بلے کا نشان ہم سے زبردستی لیا گیا تھا، اس میں فائز عیسیٰ اکیلے نہیں تھے، اور بھی بندے شامل تھے، ڈاکومنٹری فیکٹ پہ نہیں بنائی گئی، ہم نے ریویو پٹیشن بھی دائر کی تھی، لیکن قاضی صاحب نے اس میں ہر چیز کو غلط کوٹ کیا تھا۔ تو بیرسٹر گوہر نے بتا دیا کوئی قاضی کو شرم نہیں آئی تھی، کوئی شرم نام کی چیز اس میں تھی نہیں کہ وہ فیصلے کو واپس لیتا، یہ سب کچھ اب جو ہے غلط طریقے سے رپورٹ ہو رہا ہے، ہم نے ریویو بھی کیا تھا، لیکن پھر بھی قاضی جو ہے وہ اپنی بات سے باز نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آخری دم تک ایسا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ کیسی جماعت ہے، فلانے کو کیوں چیئرمین بنا دیا، فلانے کو کیوں نہیں کیا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔